السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی. نیا سے نیا بحران پیدا کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے. ادھر میٹنگز چل رہی ہیں زرداری صاحب کی، ادھر میٹنگز چل رہی ہیں نیوٹرلز کی، ادھر میٹنگز چل رہی ہیں خاندان شریفیہ کی، اور تمام میٹنگز میں یہی سوچا جا رہا ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا. اور اگلا قدم جس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، جس کی رائے دی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے بحران پیدا کیا جائے. کیونکہ اس وقت جو نیوٹرلز کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے سب سے بڑی، یا مطالبہ ہے، یا نیوٹرلز کی خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ ٹائم گین کیا جائے. لیکن اب صورتحال یہ ہے، دیکھیں اللہ کی طرف سے کیا ایسی مدد پہ مدد آتی جا رہی ہے عوام کے لیے، عمران خان کے لیے، کہ یہ ایک منصوبہ بناتے ہیں وہ ناکام ہوتا ہے، دوسرا بناتے ہیں وہ ناکام ہوتا ہے، اور پھر اب اتنے گھبرا چکے ہیں کہ جیسے کوئی دلدل میں آدمی پھنسا ہوا، اور وہ جتنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور دھنستا چلا جاتا ہے. نیوٹرلز کو ایسی پسپائی شاید پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کو کبھی نہیں ملی جو آج اس وقت ان کو نظر آ رہی ہے. ان کا کوئی منصوبہ کامیاب ہو ہی نہیں رہا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ادھر سے دباؤ ڈالیں گے، ادھر سے عمران خان کے لیے راستہ چھوڑیں گے تو وہ خود بخود گھر کے وہ ہمارے راستے میں آ جائے گا. عوام کا یکجہت ہونا، یک مشت ہونا، اکٹھے ہونا، اور لیڈر کی آواز پر لبیک کہنا ان کی گھبراہٹ کا باعث بن رہا ہے. اب منصوبے یہ بنا رہے ہیں کہ مولانا، یہ میرا سارا تجزیہ ہے جو میں ان کی باتوں سے اخذ کرتا ہوں، اور وہ الحمدللہ ابھی تک تو کوئی تجزیہ غلط نہیں ہوا. اگلا ان کا جو منصوبہ ہے، اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ تل چکے ہیں کہ اگریسو ہونا چاہیے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت اور رانا ثناء اللہ کے ذریعے ریاستی اختیارات اور ریاستی قوت کا استعمال کیا جائے، اور ان سے ان کو چاروں طرف سے گھیرا جائے، گرفتاریاں ہوں، مارا ماری ہو، لاٹھی چارج ہو. وہ یہ چاہتے ہیں. دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں، جو میں اب تک ان کی ساری زندگی کی سیاست اور نفسیات سے فائدہ، جو نفسیات سے سمجھ سکا ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور میں اپنے منظم جو میرے مدرسہ کے طلباء ہیں ان کو پھر ایک دفعہ اسلام اور خدا کے نام پر، اور ان کو کافر قرار دے کے، یہودی ایجنٹ قرار دے کے، اور ان کو فحاشی ان کے کاموں کو غیر اسلامی کام قرار دے کے، میں اپنے ان کو فورس کو جو ہے نا وہ میدان میں لے کے آؤں. لیکن اس کے لیے اگر مجھے بھاری بھرکم فیسیلیٹیز، جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ مولانا صاحب کی سیاست دیکھیں کہ وہ یہی ہے، دباؤ اور کماؤ، دباؤ اور کماؤ. وہ ان کی یہی رہی. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو یہ میری طرف آئیں، مجھے کہیں، اور یا پھر جو ہے یہ ریاستی طاقت استعمال کریں اور اگریسو ہوں، کیونکہ ان کو بھی اپنی نیا ڈوبتی نظر آ رہی ہے. زرداری صاحب اس چکر میں ہیں کہ نیوٹرلز کے ساتھ مل کے کوئی ایسی جوڑ توڑ کریں کہ جس میں ان کو پھنسا لیا جائے، تحریک انصاف کو. اور خاص طور پر اس وقت زرداری صاحب کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب. اور اس وقت نیوٹرلز جو ہے وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اب وہ پھر سے دانہ پھینک رہے ہیں کہ جی بیٹھ کر مذاکرات کریں، سافٹ مداخلت، کہ دونوں کو ہم مجبور کریں گے پارٹیوں کو کہ بیٹھ کر مذاکرات کریں، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ڈوب رہی ہے اور خطرہ لاحق ہے. بھائی یہ معیشت جو ڈبونے والے ہیں، پہلے تو ان کو پکڑے نا، کہ کس کے فیصلے اور کس کے کام کی وجہ سے یہ معیشت جو ہے وہ اس خطرناک صورتحال تک آئی ہے. اور جب ہر ایک دن معیشت دانوں نے، جو غیر جانبدار معیشت دان کیا بلکہ ہر معیشت دان نے، ہر اکانومسٹ نے، ہر صاحب شعور آدمی نے آپ کو بتایا کہ ملک ڈوب رہا ہے، ملک ڈوب رہا ہے. عمران خان پکارتا رہا، اینکرز پکارتے رہے، ہر محب وطن آدمی. اس وقت تک تو آپ کو ہوش نہیں ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈوب رہا ہے تو ملک کے لیے اکٹھے ہو جائے. یہ جذباتی بلیک میلنگ ہے عمران خان کی. یہ منصوبہ ہے کہ اب اس کو جذباتی طور پر بلیک میل کر کے، لیکن عمران خان نے آگے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ نگران حکومت الیکشن کا اعلان کریں تاریخ کا، اور نگران حکومت لائیں. سیٹ اپ نگران، جب تک وہ نہیں آئے گا ہم نہیں کریں گے، کیونکہ آپ پہلے ہم سے بار بار یہ کر چکے ہیں. اب یہ ہے پسپائی نیوٹرلز کی کہ جو وہ پھینک رہے ہیں. اچھا اب ان کے حالات یہ دیکھیں،
ان کے پاس کوئی نئی اسکیم بھی نہیں ہے، نیا حربہ بھی نہیں ہے، نیا منصوبہ بھی نہیں ہے. پرانی چالیں، آزمائی ہوئی چالیں اگر آپ چلیں گے تو کوئی نہیں آئے گا آپ کی چالوں میں. وہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، آپ پہلے ان کو کئی دفعہ لارے لگا کے ٹائم لے چکے ہیں، اور اب تو پتہ ہے کہ یہ ان روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کوئی مخلص نہیں ہے ملک کے لیے. آپ نہ معیشت کا آپ کو خیال ہوتا تو آپ یہ فیصلہ ہی نہ کرتے، اور اگر اب آپ کو دھیان آ رہا ہے تو یہ بھی آپ کی چال ہے. یعنی کہ یعنی پاکستان اور اس کا استحکام، اس کا بچاؤ، اس کا تحفظ آپ پھینکتے ہیں گوٹی کی طرح. آپ کے دل میں ہوتا تو ایسے فیصلے ہی نہ کرتے، یا کب کے ایسے فیصلے کرنا بند کر چکے ہوتے. عمران خان اس بات پہ نہیں راضی ہو رہا. اب ان کو سوائے اس کے کہ یہ ملک میں کوئی نہ کوئی خلفشار بحران جیسے کراچی میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اب اگلا یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی ایمرجنسی کریٹ کر دی جائے ملک میں جس پر سارے دھڑے متفق نہیں ہو رہے، لیکن یہ رائے دی جا رہی ہے کہ اس طرح کا بڑا کوئی کام بلنڈر کر دیا جائے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی ادھر پاکستان میں معاشی دباؤ پڑتا تھا عوام پر، یا کوئی سیاسی چال چلنی ہوتی تھی تو بارڈروں پہ آ جاتی تھی. نواز شریف صاحب ادھر سے کہہ دیتے تھے مودی صاحب کو جی ذرا فوجیں تو چڑھائیں، ذرا دھیان ادھر لگائیں ہم. اب وہ بھی نہیں ہو پا رہا. مودی کی اپنی جو ہے وہ حالت پتلی ہو چکی ہے. وہاں بھی صورتحال انڈیا کی وہ کسی آج ٹوٹا یا کل 5 سالوں میں ٹوٹے، 10 سالوں میں وہاں خالستان، تامل ناڈو، کمیونسٹ پارٹی، وہ سارے اس وقت جو اور مسلمانوں کا اور ہندوؤں کے ساتھ جو کلیش کروایا ہے، تشدد ہے، وہاں صورتحال اس سے بھی خراب ہے. وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا مودی جو ہے. اب وہ ان کو مدد بھی حاصل نہیں ہے. بڑی کسی دہشت گردی کوئی کر جائے، جا کے باہر سے آ کے پھر کوئی ایسا کر جائے تو وہ اس وقت ملک کے حالات جو ہے وہ پھر سب کا دھڑن تختہ ہو جائے گا. تو اس لیے ان کو چاروں طرف سے گھر گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. اب صرف منصوبہ یہ ہے کہ کسی طرح جیسے یہ انشاءاللہ جو ہے وہ تو کلیئر کٹ ہے رولنگ فیصلہ جو ہے، جس طرح آج ان کے ریمارکس تھے ججز کے، تو یہ تو وہ اپنی رولنگ کے خلاف تو ججز نہیں نہ جا سکتے. یہ منڈے کو فیصلہ ہو جانا ہے، پھر شاید یہ کسی طرح کی کسی اپیل میں اگر ممکن ہے، قانونی اس کی ہے گنجائش، تو پھر اپیل میں چلے جائیں گے. یہ اس طرح جو ہے کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طرح یہ معاملہ لنگر آن ہو. لیکن لنگر آن معاملات میں بھی جو بیک ڈور کچھ چیزیں چل رہی ہیں وہ فائنلائز ہوں گی جب وہ سامنے آئیں گی. وہ فائنلائز جو ہے وہ نہیں تو پارلیمنٹ میں ہے، چاہے انڈیا کا معاملہ ہے، چاہے اسرائیل کا ہے، چاہے چائنا اور رشیا اور امریکہ کا معاملہ ہے. یہ معاملات جو ہے وہ یہ ان کا منصوبہ تو بن سکتا ہے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے، لیکن امپلیمنٹیشن ہوگی جب یہ سامنے آئیں گے، پارلیمنٹ کے سامنے رکھی جائیں گی. یہ جو اس وقت ایک طرح کی جیسے وہ ہوتے ہیں نا گھوسٹ پارلیمنٹ، اکیلی سادہ آدھی پارلیمنٹ جو ہے، اس میں جب چیزیں رکھی جائیں گی تو چاروں طرف سے گھر گئے ہیں، گھٹنے ٹیک چکے ہیں اس وقت آدھے. باقی آدھے جو ہیں ایک آدھ جو ہے نا وہ پھر کوئی پھڑک کے جب مفادات نظر آتے ہیں سامنے، پھر وہ جاتے ہوئے جب نقصان اتنا پیسہ لگا کے شرمندگی علیحدہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب نے اب تک اپنا تاثر بنایا ہوا تھا کہ میرے جتنا نہ کوئی سمجھدار ہے، نہ کوئی چالیں چلنے والا ہے، نہ شطرنج کھیلنے والا ہے، میں بازیاں الٹا دیتا ہوں. جو بازی کھیل رہے ہیں، جو پتہ پھینک رہے ہیں، وہ ان کے جا کے خود کو لگ رہا ہے. یہ ہر پتہ ان کے خلاف جا رہا ہے زرداری صاحب کے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی پارٹیاں، ان کی سیاست، ان کی لیڈرشپ ساری عوام میں اتنی گندی ہو رہی ہے کہ آج تک یہ نہیں ہوا تھا کہ یہ جو ہے یہ بھی دھوکہ دینے میں جھوٹ بول کے کامیاب ہو جاتی تھی شریف فیملی، اور وہ بھی چالاکی کر کے کوئی نہ کوئی کام ایک دو اچھے کر گئے تھے وہ، جن کی بنیاد پر کھڑے تھے جی چلو ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اب تو کسی کے پاس کچھ رہا ہی نہیں. یہ اسی وجہ سے یہ جو اچھا قدرت کا نظام دیکھیں کہ ہر طرف سے گندے ہو رہے ہیں. کراچی کی بارشوں نے عین بلدیاتی الیکشن سے پہلے ان کے انتظامات کی کلائی کھول دی، اور لوگ جو ہے وہ اتنا گھبرا گئے اور ان کی طرف دیکھنا شروع کر دی کہ ایم کیو ایم نے اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، پیپلز پارٹی نے شہر کی حالت کیا کی. تو اگر یہ تو ایک ووٹ شاید ان کو ملتا اور اس سے پوچھتے کہ یہ کس نے دیا ہے، اس کو بھی یہ کہتے کہ تم نے بھی کیوں ووٹ دیا. یہ حالات ان کے وہاں پہ بلدیاتی سطح پہ کراچی میں ہو چکے ہیں.